آپ تو دنیا کو دہائی دے رہے ہیں, آپ ہندوستان کو گالیاں دے رہے ہیں, لیکن گھر کی صورت تو کیا ہے آپ کی؟ They consider themselves part and parcel of this great country. دفعہ 370 کی منسوخی کے 4 سال بعد سپریم کورٹ نے اس فیصلے کے خلاف درج درخواستوں پر سماعت گزشتہ ہفتے شروع کی. ایک طرف جہاں مقامی سیاسی جماعتیں پر امید ہیں کہ سپریم کورٹ سے انہیں انصاف ملے گا, وہیں چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندرچوڑ نے سنوائی کے دوران کہا کہ حکومت کو خود سے دفعہ 370 کو منسوخ کرنے کا اختیار نہیں ہے. وہیں اب سنوائی کے دوران کشمیر کے بھارت کے ساتھ الحاق میں مرکزی کردار ادا کرنے والے شیخ محمد عبداللہ کا ذکر بھی ہوا ہے, اور چیف جسٹس نے 1951 کے خطاب کا ذکر کرتے ہوئے شیخ عبداللہ کی ستائش کی ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ شیخ محمد عبداللہ کا سن 1951 میں قانون ساز اسمبلی میں خطاب جموں کشمیر کو یونین آف انڈیا کے ساتھ ضم کرنا ان کا تاریخی فیصلہ تھا. انہوں نے مزید کہا کہ مثبت سوچ اور دور اندیشی شیخ محمد عبداللہ کی قداور شخصیت بیان کرتی ہے. وہ ایک عظیم اور دور اندیش رہنما تھے. JNK gave to themselves the constitution just as the people of India gave to ourselves this constitution. So central to all this is the will of the people. And therefore you have to compare it to the interestingly see how Sheikh Abdullah puts it. He says the most powerful argument which can be advanced in our favor is that Pakistan is a Muslim state. Yes. And the big majority of our people being Muslim, the state must succeed to Pakistan. But then he says, this claim of being a Muslim state is of course only a camouflage. It is a screen to dupe the common man so that he may not see clearly that Pakistan is a feudal state in which a clique is trying by these methods to maintain itself in a power. Absolutely. مسلم ریاست پاکستان کے بجائے تب سیکولر بھارت کے ساتھ الحاق کو ترجیح دینے کے لیے 47 کے بعد کئی ایسے خطاب شیخ محمد اللہ کے موجود ہیں جن میں وہ اس الحاق کو جواز فراہم کرتے ہیں. ایسی کچھ تقاریر کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں. 1951 میں تب کی ریاست کے تب کے وزیر اعظم شیخ محمد عبداللہ نے پہلی قانون ساز اسمبلی میں خطاب کیا تھا. لمبے خطاب میں انہوں نے الحاق کے بعد کشمیر کو نیا کشمیر قرار دے کر کہا تھا کہ اس کے حق میں جو سب سے مضبوط دلیل پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک مسلم ریاست ہے اور ہمارے لوگوں کی ایک بڑی اکثریت مسلم ہونے کے ناطے ریاست کو پاکستان سے الحاق کرنا چاہیے. مسلم ریاست کا یہ دعویٰ یقیناً محض ایک بہروپ ہے. یہ عام آدمی کو دھوکہ دینے کا ایک پردہ ہے تاکہ اسے صاف نظر نہ آئے کہ پاکستان ایک جاگیردارانہ ریاست ہے جس میں ایک گروہ اپنے آپ کو اقتدار میں رکھنے کے لیے ان طریقوں سے کوشش کر رہا ہے. وہیں انہوں نے کہا کہ ریاست کا اصل کردار اس کے آئین میں ظاہر ہوتا ہے. ہندوستانی آئین نے ملک کے سامنے سیکولر جمہوریت کا ہدف رکھا ہے جس کی بنیاد انصاف, آزادی اور بلا امتیاز سب کے لیے برابری ہے. یہ جدید جمہوریت کی بنیاد ہے. اس سے یہ دلیل ملنی چاہیے کہ کشمیر کے مسلمانوں کو ہندوستان میں تحفظ حاصل نہیں ہو سکتا جہاں آبادی کی بڑی اکثریت ہندوؤں کی ہے. مذہبی گروہوں کے درمیان کوئی بھی غیر فطری دراڑ سامراج کی میراث ہے اور کوئی بھی جدید ریاست ترقی اور خوشحالی کے حصول کے لیے مصنوعی تقسیم کی حوصلہ افزائی کرنے کی متحمل نہیں ہو سکتی. ہندوستانی آئین نے مذہبی ریاست کے تصور کو کافی حد تک اور آخرکار مسترد کر دیا ہے جو قرون وسطیٰ کے لیے ایک جھٹکا ہے. تمام شہریوں کے ان کے مذہب, رنگ, ذات اور طبقے کے لحاظ سے برابری کے حقوق کی ضمانت دے کر. 1948 میں ان کی جانب سے دیے گئے بیان میں وہ کہتے ہیں کہ کشمیری اپنے آپ کو اس عظیم ملک کا حصہ سمجھتے ہیں. The people of Kashmir have passed through untold miseries during the last 15 months. They consider themselves part and parcel of this great country. They will never forget India and its gallant jawans who have been with them through thick and thin. 1975 میں لال چوک میں خطاب کرتے ہوئے پاکستان کو حد میں تنقید بناتے ہوئے شیخ عبداللہ نے کہا تھا کہ پاکستان اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کی دہائیاں دے رہا ہے لیکن اس نے کشمیریوں کو عیش و عشرت کا سامان بنایا ہے. پاکستان نے 27 سال سے کشمیریوں کو مصیبت میں ڈالا ہے جبکہ بھارت نے ہمارے قدروں سے اتفاق کیا اور ہماری مدد کی. آج وہ دہائی دیتے ہیں دنیا کو کہ ریزولوشنوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. آج وہ یونائٹڈ نیشنز کو بھیجتا ہے اپنی چٹھیاں کہ عبداللہ اور اندرا ریزولوشنوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. کن ریزولوشنوں کا نام لیتے ہیں؟ کیا وہی ریزولوشن
جن کو کل ہی اس نے ردی کاغذ کے ٹکڑوں سے پکارا، کیا وہ بات صحیح تھی یا یہ بات صحیح؟ آپ کشمیر کے لوگوں کے حق خود ارادیت کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو 15 لاکھ کشمیری تمہارے دست اختیار میں ہیں، آپ نے ان کو حق خود ارادیت دے دیا؟ کیا آپ نے ان کو یہ آزادی دی کہ وہ اپنی قسمت جس طرح چاہیں بنائیں؟ آپ تو دنیا کو دہائی دے رہے ہیں، آپ ہندوستان کو گالیاں دے رہے ہیں، لیکن گھر کی صورت تو کیا ہے آپ کی؟ میں تب ہی مانتا کہ تم ایک ایماندار انسان ہو، میں تب ہی مانتا کہ تمہارا قول اور فعل ایک ہے جب تم 15 لاکھ ہمارے بھائیوں کو وہ حق دیتے کہ وہ عزت، آبرو اور آزادی کے ساتھ وہاں زندگی بسر کرتے۔ تب میں سمجھتا کہ ہاں، پاکستان جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں تمہیں کشمیر کے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کشمیر کے جنگلوں کی ضرورت ہے، تمہیں کشمیر کے پانی کی ضرورت ہے، تمہیں کشمیر کی خوبصورت فضاؤں کی ضرورت ہے۔ تم اسی طرح کشمیر کے ساتھ سلوک کرنا چاہتے ہو جس طرح ماضی میں اور لوگوں نے اس کے ساتھ سلوک کیا اور اس کو اپنا عیش گاہ سمجھا اور کشمیریوں کو وہ عیش عشرت کا سامان سمجھا۔ تم بھی وہی سمجھو گے۔ ہم نے یہ زخم کھائے ہیں، ہم دوست اور دشمن کو پہچانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ کس کی کیا نیت ہے۔ آپ بڑے سے دہائیاں دیں دنیا کو، ہم جانتے ہیں یہ تم لوگ ہو جنہوں نے ہمیں آج 27 سال سے مصیبت میں ڈالا۔ تمہارے نمائندے ہمارے پاس آئے، ہم نے ان سے کہا کہ ہمیں تو کوئی جھگڑا نہیں، پاکستان اور ہندوستان تم لوگوں نے بنایا، ہم یہاں سوچیں گے اب ہمیں پاکستان میں جانے سے فائدہ ہوگا یا ہندوستان میں رہنے سے فائدہ ہوگا یا آزاد رہنے سے فائدہ ہوگا۔ یہ فیصلہ کرنا ہمارا کام ہے، یہ فیصلہ کرنا یہاں کے ہندو، سکھوں، مسلمانوں کا کام ہے، اسی کو حق خود ارادیت کہتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ تم جو ہمارا فیصلہ ہوگا اس کو تمہیں قبول کرنا چاہیے، جو ہمارا فیصلہ ہوگا اس کو ہندوستان کو قبول کرنا ہوگا، جو ہمارا فیصلہ ہوگا دنیا کو قبول کرنا ہوگا۔ تم نے کہا نہیں، تم نے کہا نہیں، تمہاری تقدیر کا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہ آپ کو کس نے وہ مختار نامہ دیا تھا؟ ہم نے تو نہیں دیا تھا مختار نامہ، تم ہماری تقدیر کا فیصلہ کرو۔ ہم تو 31 سے لڑتے رہے ہیں کہ اپنی تقدیر کے مالک ہم خود بنے، تم کیسے ہماری تقدیر کا فیصلہ کر سکتے تھے؟ انہوں نے کہا بہرحال ہم نے کیا، اور اگر تم نہیں مانتے ہو پھر ہم دوسرا طریقہ اختیار کریں گے۔ میں نے کہا اگر تم نے وہ طریقہ اختیار کیا تو ہماری لاشیں ہوں گی، پھر تمہیں آنے دیں گے اپنے وطن میں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، انہوں نے قبائلی بھیجے، انہوں نے تلوار کے زور سے ہمیں اپنا غلام بنانا چاہا، ہم نے اسے انکار کیا۔ ہم نے عزم کیا کہ ہم جانے دیں گے لیکن کبھی بھی اس پوزیشن کو قبول نہیں کریں گے۔ ہم نے امداد طلب کی، ہم نے مدد مانگی، آخر ہم نے اپنی عزت کو بچانا تھا۔ اس وقت ہندوستان سامنے آیا، اس نے ہماری ان قدروں سے اتفاق کیا، ان مقاصد سے اتفاق کیا جن کے لیے ہم جنگ لڑ رہے تھے، اور ہمارے اس حق کو پوری طرح سے تسلیم کیا کہ ملک کی تقدیر جو ہے وہ یہاں کے ہی لوگ بنا سکتے ہیں، جو بھی ان کی مرضی ہو۔ چنانچہ وہی ہمارا ان کے ساتھ سمبند ہوا اسی لال چوک میں۔ آپ کو تو یاد نہیں ہوگا، ہندوستان کا مایہ ناز سپوت اور لیڈر جواہر لال یہاں آیا، اس نے اپنا ہاتھ ہندوستان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا۔